مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک تقریباً بڑی تمام کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اچانک ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کا لباس بالکل سفید اور صاف ستھرا تھا، اس کے بال بالکل سیاہ کالے تھے۔ یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص مسافر نہیں لگ رہا تھا، کہ اس پر سفر کے آثار نہیں تھے۔ اگر وہ مسافر ہوتا تو لباس میلا ہوتا، مسافر ہوتا تو سر کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے۔ تو اس کا جو حلیہ تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ مسافر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اہل مدینہ میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا کہ اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم اسے جانتے، مسافر اگر ہوتا تو اس کے جسم پر سفر کے آثار نظر آتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر اس طریقے سے رکھ لیے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ یہاں جو جبریل امین نے یا محمد فرمایا ہے، عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے امتی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ حضور کو محمد کہہ کر مخاطب کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے رسول کو اسی طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس لیے صحابہ کرام جب حضور کو پکارتے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کو کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، اس طرح خطاب فرمایا۔ یا محمد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم حضور کو محمد نام سے خطاب کریں، بلکہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو یا رسول اللہ کہا جائے، اے اللہ کے رسول، کہ یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد آنے والے سائل نے حضور کی بارگاہ میں پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کی پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وتقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج بھی ادا کرو۔ اب یہ چیزیں بیان فرمائی رسول پاک علیہ السلام نے، بتا دیا کہ یہ اسلامیات ہیں، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، 5 چیزیں۔ تو اسلام اور ایمان، ایمان کے بارے میں اگلا سوال ہے جو سائل نے دوسرا سوال کیا، وہ ایمان کے بارے میں ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن بعض علماء اس میں فرق بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسلام اعمال کا نام ہے اور ایمان جو ہے یہ عقائد کا نام ہے، یعنی جو باطنی عقائد ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، اس کے رسولوں کی کتابوں کے بارے میں، یہ ایمانیات ہے، اور جو اعمال ہے یہ اسلامیات ہیں۔ تو سائل نے ان 5 چیزوں کے بارے میں جب حضور سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 چیزیں بیان فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان 5 ارکان کو ادا کرے۔ اگر وہ ان 5 ارکان میں کمی کرے گا، ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا، تو وہ مسلمان کامل نہیں کہلائے گا۔ مسلمان کامل اسی صورت میں ہوگا
کہ جب اس کے یہ تمام ارکان صحیح طور پر مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا سوال تھا سائل کا۔ اگلا سوال انشاءاللہ اور اس کا جواب ہم اگلے درس میں سنیں گے کہ اگلا سوال کیا ہوا تو کیا اس کا جواب دیا گیا۔ فی الحال ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 5 بنیادی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کا ہمارے اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ان میں کمزوری یہ ہمارے اسلام میں کمزوری ہے، اور ان میں جتنی ہماری مستقل مزاجی مضبوطی ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان اور اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔